أشهد أن محمد رسول الله. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جن حالات میں اہل پاکستان اور اہل اسلام گزر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ اس وقت ہر طرف سے عالم کفر مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو آزما رہی ہے، کفریہ طاقتیں ستا رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک گہرا زخم جو لگانے کی کوشش حال ہی میں کی گئی وہ مسلمانوں کی اپنی جان سے بڑھ کر قیمتی متاع اور اللہ کے بعد سب سے بڑی محبوب ترین ہستی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر متزلزل اور یقینی، قطعی اور حتمی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قانون میں ترمیم کی کوشش کی گئی، لیکن پروردگار عالم نے بروقت امت مسلمہ کو بیدار کیا۔ اللہ کا فضل شامل حال رہا کہ چور اور ڈاکو پکڑے گئے اور ختم نبوت کی اس عمارت میں ایک بار پھر نقب لگانے کی کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ اس پر بھی افسوس ہے، لیکن اس سے بڑھ کر افسوس پاکستان کے ایک نامی گرامی اس سیاستدان پر ہے کہ جو وکالت کی ڈگری بھی اپنے پاس رکھتا ہے، بنیادی طور پر وہ ایک وکیل ہے، اس کی معلومات اور پھر ان معلومات کے ہونے یا نہ ہونے کا سوال الگ رکھتے ہوئے ختم نبوت کے دشمنوں اور باغیوں، قادیانیوں کی حمایت میں ایسی لغویات کا کہنا یقیناً ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کے دل کو دکھا گیا ہے۔ میری مراد وہ وکیل رانا ثناء اللہ جو بدقسمتی سے پنجاب حکومت میں وزیر قانون کے عہدے پہ براجمان ہے، اس شخص کی معلومات کا حال یہ ہے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ قادیانی آذان بھی دیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ افسوس در افسوس اس شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین میں 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہوا، اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ قادیانی مسلمانوں کے شاعر میں سے کسی ایک کو بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ بیرون دنیا میں ضرور قادیانی اپنے آپ کو احمدی مسلم کہلاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے ہی ایک فرقہ ہیں، لیکن پاکستان میں علماء اسلام کی محنت سے اور مجاہدین ختم نبوت کی بے پناہ بے مثال قربانیوں کی بدولت اس عقیدے کو اتنا استحکام حاصل ہو گیا کہ قادیانی صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کسی بھی علامت کو استعمال نہ کرنے کا پابند ہے۔ رانا ثناء اللہ
پاکستان میں رہتے ہوئے جب ایسی بات کرے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کسی غیر کے اشارے پہ چل رہا ہے. یہ پاکستان اور پاکستانی قوم اور پاکستان کے آئین کا وفادار نہیں ہو سکتا جس کو اپنے آئین کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے. رہ گیا شرعی مسئلہ اس بارے میں کہ قادیانی اگر نماز پڑھیں، کلمہ پڑھیں، روزہ رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دیں، مسجدیں بنائیں، پردہ کریں، عقیدہ ختم نبوت کا ایک دفعہ انکار ان کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے. بلکہ صرف تباہ و برباد نہیں کرتا، وہ نیکیاں ان کے لیے گناہ بن جاتے ہیں کہ جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کر کے پھر نیکی کس منہ سے کر رہا ہے، اور اس نیکی کی خدا کیا وقت اور کیا حیثیت ہے. رانا ثناء اللہ اپنی معلومات میں اضافہ کر لیجئے. اگر قبر آخرت کا کچھ خیال ہے، آپ زیادہ دانشور اور دانشمند آگے. پاک پیغمبر کے صحابہ نے سب سے پہلے حضور کی وفات کے بعد جس مسئلے پہ اجماع کیا ہے اور جس مسئلے پہ صحابہ کرام کا اتفاق ہوا اور سب جماعت صحابہ جس مسئلے پہ اکٹھی ہوئی ہے، وہ مسئلہ ختم نبوت ہے. اور ختم نبوت کے اس مسئلے پہ اس طور پہ اجماع ہوا کہ یمامہ کی بستی میں ایک بدنام زمانہ بظاہر مسلمان مسیلمہ کذاب نامی شخص، جو میرے پیارے آقا کی وفات کے بعد حضور کی دنیا سے رحلت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو جانشین پیغمبر، خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، امام الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت صحابہ کے ساتھ مل کر اس کے خلاف بروقت جہاد کیا. وہ اور اس کی قوم کلمہ بھی پڑھتی تھی، اذانیں بھی دیتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی. وہ اور اس کی قوم مسجدیں بھی آباد کرتی تھی، مسجدیں بھی بناتی تھی. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے ختم نبوت کے ان منکرین کا قلع کما کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور 1200 کے قریب حفاظ اور قاری صحابہ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ختم نبوت ایک ایسا غیر متزلزل عقیدہ ہے کہ کسی طور پر ایک شوشہ برابر بھی اس پاکیزہ اور مقدس عقیدے میں سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے. امت مسلمہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتی ہے اگر ختم نبوت کے حوالے سے ہلکی سی بھی کمپرومائز یا سمجھوتے کا تصور اس امت کے ذہن میں آئے گا. ایک مسلمان گناہگار بھی ہو سکتا ہے، ایک مسلمان بدکار بھی ہو سکتا ہے، فاسق بھی ہو سکتا ہے، فاجر بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے نبی کا غدار نہیں ہو سکتا ہے. حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے وہ وفادار تھا، ہے اور رہے گا. اور کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی جماعت، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت اپنے لیڈر سے اس محبت کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہے جو محبت مسلمانوں کو اپنے پیارے آقا کی ذات گرامی اور آپ کی ختم نبوت کے ساتھ ہے. مسلم لیگیوں کو نواز شریف سے پیار ہو ہی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی عمران خان سے محبت کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی، اور پیپلز پارٹی بھٹوازم کے ساتھ محبت کا وہ تصور بھی نہیں ذہن میں لا سکتے جو محبت مسلمانوں کو، ایک ادنا درجے کے مسلمان کو اپنے پیارے آقا کی ذات بابرکات اور حضور کی ختم نبوت کے ساتھ ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ تھا، ہے اور رہے گا. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. وما علینا الا البلاغ المبین.
أشهد أن محمد رسول الله. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے.